صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. بحمدہ تعالی ابھی 2 دن پہلے عمرے سے واپسی ہوئی اور طبیعت بھی پوری طرح ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن حضرت نے فون کیا اور بار بار جو ہے ہمارے بھائی عبدالسبحان سے کہتے بھی رہے، تو حضرت کے اشتیاق پر تو میں اس نیت سے آیا ہوں کہ اور بھی علماء ہیں اور علماء کی مجلس لگے گی، ان کی زیارت سے مشرف ہوں گا. علالت کے باوجود ان علماء کی زیارت کی نیت سے حضرت مولانا کے بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں آیا ہوں. میں سوچا کہ یہاں پر بیان کرنے کا تو کچھ نہیں رہے گا اور کچھ بیان سن کے آ جاؤں گا. یہاں پر آنے کے بعد حضرت نے 1-2 بات بولنے کو بھی حکم دیا، تو تعمیل حکم میں کھڑا ہوں. لیکن میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں یہاں پر ان علماء اور صلحاء کے درمیان بیٹھا ہوں. ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے. ہم کام دھندے میں رہنے والے، دکان اور ریڑھی چلانے والے، کھیتی باڑی کی محنت میں لگنے والے، اتنے سارے علماء کو کہاں دیکھ سکتے؟ اتنے سارے علماء کی مجلس کیسے میسر آ سکتی؟ اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں، تحریر کے میدان میں آگے نکلنے والے علماء، مدارس کے میدان میں حدیث پڑھانے والے علماء، قرآن پڑھانے والے اساتذہ اپنی پوری زندگی کا ہر حصہ دین اور دین کی محنت اور دین کے علم کی اشاعت کے لیے وقف کرنے والے علماء، ان کی زیارت کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ان حضرات سے اگر ہمیں ملنا ہو، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہو، تو ہمیں کتنی صعوبت اختیار کرنی پڑے گی، سفر کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو قربان کرنا پڑے گا. لیکن اس طرح کے جلسے جلوس میں مدارس والے اور اسی طرح سے کسی عنوان سے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ عوام ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی زیارت سے مشرف ہو، ان کی باتوں سے محظوظ ہوں اور عمل کا راستہ کھلے. تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی چیدہ علماء تشریف لائے ہیں. تو بس میں بھی یہی نیت لے کر آیا تھا کہ جا کے کچھ بیان سن کے حضرتوں کی اور جو علماء کی صحبت اٹھا کے آؤں گا. اور جب حضرت نے 2 باتیں بولنے کے لیے 2-4 باتیں بولنے کے لیے بولے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ابھی نماز کا وقت بھی قریب ہے. تو اذان بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کہ سامنے مسجد میں اذان بھی ہوگی اور نماز بھی پڑھیں گے سب لوگ مل کے. آپ پریشان نہ ہوں کہ اذان ہو رہی اور جانا ہے، بلکہ جلسہ پورا ہونے تک اور دعا ہونے تک بیٹھو. اور صرف میں اس مجلس کے لیے، اس جلسے کے عنوان سے اور جو ہے کہ حکم کے تعمیل میں انشاءاللہ 2 باتیں بتاؤں گا. یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ یاد رکھو گے؟ ہاں دیکھو، اگر ٹھیک سے آپ یاد رکھیں گے تو ہی بولوں گا.
اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات میں یہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، مدرسے دین کے قلعے ہیں، مدرسوں سے دین کی بنیاد باقی رہتی ہے، دین کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور مدرسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، اور مدرسوں کے لیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کا چندہ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسہ بچوں سے ہوتا ہے، پڑھانے والے استاد موجود ہوں لیکن اس میں بچے نہ ہوں تو پھر وہ مدرسہ نہیں ہے۔ بچوں سے مدرسہ قائم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں مدرسہ تو بنا لیا لیکن بچے نہیں دیے تو مدرسے کمزور ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں بچہ مدرسے میں پڑھ کے کیا کرے گا، ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو اسکول کالج میں پڑھا کر ڈاکٹر اور ماسٹر بنانا ہے۔ انکار نہیں ہے، لیکن اس کو اس کی آخرت کا اور اس کے اللہ کا اور جو اس کی قبر کا اور اس کے حشر کا کم سے کم یہ علم تو ماں باپ کو جو ہے واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھائے۔ اتنا علم تو ماں باپ دینا چاہیے اور اپنے بچے کو۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ سب سے پہلا چندہ مدرسے کو بچوں کا ہونا چاہیے، اور کسی کے گھر بچے نہیں ہیں تو بھائی کے بچوں کو تشکیل کریں، بھائی کے بچے نہیں ہیں بہن کے بچوں کو تشکیل کریں، بہن کے بچے بھی نہیں ہیں پوترے نواسوں کو تشکیل کریں، پوترے نواسے نہیں ہیں پاس پڑوس کے بچوں کو تشکیل کریں۔ بچے 6 سال کی عمر سے یا 9 سال کی عمر سے یا 10 سال کی عمر سے 3 سال بھی مدرسے میں پڑھیں گے، اور جو ہے کالج کے ساتھ ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ اور بچوں کو دینی تعلیم بھی دلا لے سکتے۔ 4 بچے کسی کے ہیں، چاروں کو عالم بنا دیا، بہت بہتر بات ہے۔ اگر 4 کو نہیں بنائے تو کم سے کم کہ 4 بچے نے اللہ دیے ہیں اس کی شکر گزاری ہے، ایک کو عالم بناؤ، ایک کو حافظ بناؤ۔ بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا اس وقت میں بہت کم کر دیا لوگوں نے۔ ہر مدرسے میں بچے کم ہیں، ہر اسکول بچوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہر مدرسہ بچوں سے خالی ہے۔ اس لیے میری پہلی بات یاد رکھو، مدرسے کو سب سے پہلے بچوں کا چندہ دینا، بچوں کا چندہ دینا، بچوں کو مدرسے میں بھر دینا، پاس پڑوس کے بچوں کو تشکیل کر کے اور بھیجنے کی کوشش کرنا۔ اگر بچہ حافظ بنے گا تمہاری تشکیل پر، قیامت میں اس بچے کے ساتھ اس کی تشکیل کر کے بھیجنے والے کی بھی اللہ مغفرت کرے، اجر سے وہ بھی خالی نہیں رہے گا، اللہ کی رحمت سے وہ بھی محروم اور خالی نہیں رہے گا۔ آخرت کی روایتوں میں ایک روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن بعض آدمی ایسے ہوں گے وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، تہجد پڑھا ہوا ہے، تفسیر پڑھا ہوا ہے، تفسیر لوگوں کو سکھایا ہوا ہے، اور لاکھوں کو روپیہ خرچ کر کے وہ کتاب دیکھ کر بولے گا یہ کس کی کتاب دے ڈالے بھائی، میں تو یہ سارے کام نہیں کرا، تو فرشتے بتائیں گے اس کو تو نے یہ سارے کام نہیں کرے، تو نے ایک بچے کو اور ایک آدمی کو دین کی رہنمائی پر دلالت کر دی، دین کے راستے پر دلیل بنا،
دین کے راستے کی جو ہے راستہ بتانے کو تشکیل کیا، اور وہ بچہ حافظ بنا، حافظ بننے کا ثواب تجھے بھی ملا، وہ بچہ عالم بنا اور وہ بچے کے عالم بننے کا ثواب بھی تجھے ملا، اور وہ بچہ لوگوں کو دین کی بات سمجھایا، وہ ثواب میں بھی تیرا حصہ، اس کے نامہ اعمال میں اس بچے کی طرف سے جو خیر وجود میں آئے گی وہ سب اس کو ملے گی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، جلسے میں تو آ جاتے ہم لوگ، لیکن کوئی بات اپنے دل میں سوچ کر نہیں جاتے۔ سچی نیت لے کر جاؤ اور اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا ہے، اور اپنے قریب کے بچوں کو علم دین کے لیے تشکیل کرنا ہے، اور اپنے قریب و اطراف و اکناف کے جو مدرسے اور ان کو ہم کیا کرنا، بچوں سے بھر دینا ہے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ میری ایک بات ہو گئی۔ دیکھو مختصر ہی بول رہا ہوں، زیادہ نہیں، دوسری بات بھی سن لو۔ میں 2 باتیں بولوں گا اس مجلس میں، انشاءاللہ دوسری بات بھی سن لو۔ اچھا، بچوں کو بھائی چھوڑیں گے مدرسے میں، اب تمہیں جو بیٹھی تمہارا کیا بھائی؟ اتنے علماء اور کس کس انداز سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ علماء کو دیکھ رہے ہیں، علماء کی مجلس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کیا لے کر جائیں گے یہاں سے؟ اب کیا سوچ کر جائیں گے یہاں سے؟ دیکھو دوسری بات تمہارے لیے، دوسری بات تمہارے لیے، قرآن آپ لوگوں کے لیے بھی اترا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں مدرسے کا نام سنتے ہی بچے جانا اس میں، آپ یہ نہ سمجھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کی آیت جو پڑھے 40 سال کے تھے آپ، 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، گویا کہ قرآن سب سے پہلے، اور قرآن جو پڑھنا شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی۔ بچوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ سب بڑی عمر میں قرآن پڑھے سے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ جب میرا سورہ بقرہ پورا ہوا تو میں گائے کاٹ کر مدینہ میں دعوت کی، گائے ذبح کر کے میں نے پورے مدینہ کی دعوت کی جب میرا سورہ بقرہ پورا ہوا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی، لوگ ہم بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا، بچہ اب اسکول میں ہے اسے نہیں پڑھا سکتے، کم سے کم اپنا بھی تو سوچو۔ میرے عزیزو، دہلی مرکز سے حضرت جی مولانا سعد صاحب بھی ارشاد فرما رہے ہیں اس بات کو، تعلیم بالغان کے لیے مکتب شروع کرو ہر مسجد میں۔ اللہ کے فضل سے مدارس والے، مکاتب والے اور دعوت کا کام کرنے والے ساتھی اور ہر مسجد میں مکتب کھولا ہے، ہر مسجد میں مکتب ہے۔ چھوٹی عمر سے لے کر بوڑھے تک سب لوگ مکتب میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے بھی مر جائیں گے تو قرآن کے حافظ بن کر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک 1-2 سال پہلے چابول میں تقریباً 50-60 لوگ کے قرآن پڑھنے کے لیے تعلیم بالغان مرکز کی مسجد میں شروع ہوا۔ ابھی عمرہ جا رہے تھے پرسوں، یعنی کہ 15-20 دن پہلے، تو اس میں ایک ساتھی قرآن پوری کر کے آیا 1 دن پہلے، یعنی کہ 2 سال میں۔ میں نے پوچھا تیرا اکیلے کا ہوا کہ نہیں، 10-12 لوگوں نے قرآن پورا کیا۔ 60-70 لوگ شروع کیے اور 10 لوگ پائے تکمیل تک پہنچ گئے جن کا قرآن مکمل ہوا، اور جو باقی لوگ ہیں کسی کے 10 پارے، کسی کے 5 پارے، اور کچھ لوگ 3 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے۔ اگر 3 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے تو دیکھو انہوں نے بھی کتنا بڑا کام کر لیا، نورانی قاعدہ پڑھ کے تجوید صحیح ہو گئے، ان کے نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں صحیح ہو گئیں۔ اللہ توفیق دے تو آگے وہ پڑھ سکتے ہیں۔
اس لیے میرے معزز ساتھیوں، مضبوط نیت کرو. بچوں کی تشکیل تو ہے ہی، اور دوسری بڑوں کی تشکیل ہے. بڑوں کی تشکیل ہے مکتب کے لیے، مکتب کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے. اگر آپ ہمارے اس مدرسے میں بھی آ جائیں گے مولانا صاحب کے، آپ 1 گھنٹہ دیں گے تو کون استاد لے کر تمہیں نہیں بیٹھے گا؟ کون استاد تمہیں بولے گا میں نہیں پڑھاؤں گا تم کو؟ میرے عزیزوں، علماء کی مجلسوں میں، مدارس کے جلسوں میں جیسے ہم جاتے، ایک عزم، ایک نیت لے کر اٹھنا، ایک نیت لے کر. تو اپنے آپ کو بھی چندے میں دے ڈالو اللہ کے قرآن کے لیے. یاد رکھو گے انشاءاللہ. پہلی بات کون سی؟ جی پہلی بات بچوں کا چندہ دینا مدرسے، اور دوسری بات اور اپنے آپ کو پیش کرنا قرآن پڑھنے کے لیے. صحابہ کرام بڑی عمر میں ہی پڑھے، بعد میں صحابہ کے بچے بچپن سے پڑھنا شروع کر دیے، لیکن جب دین آیا، جب اسلام آیا تو سیکھا گیا، اور سیکھنے کی جو شروعات بڑی عمر سے ہوئی. تو بڑے لوگ بھی سیکھ سکتے. از مہد تا لحد، گہوارے سے لے کر جھولا جھولتے وقت سے لے کر قبر کے کھڈے میں جانے تک علم سیکھ سکتے ہیں. علم کے لیے آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، علم بھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور بوڑھا علم کے لیے کبھی نہیں ہوتا. علم کے لیے بوڑھا بھی بچہ ہی ہے. یاد رکھیں گے 2 بات انشاءاللہ. اچھا پھر ایسا نہ سوچیو مفتی صاحب نے صرف جو ہے بچوں کا چندہ دے بولی مدرسے کو، اور مدرسے کی ضرورت پڑ گئی، محبت شاہ مولانا آ گئے تو بولے کہ نہیں جی، مفتی صاحب نے تو خالی مدرسے کو بچوں کا چندہ بولی، پیسے کی بات بولے نہیں نا. آپ بڑے میاں کا چندہ بولی، بڑے میاں جو بھی پڑھ لینا، بچے بھی پڑھ لینا. ایسا نہ کریو، ایسا نہ کریو. عزیز ساتھیوں، مدرسے چلتے ہیں مسلمانوں کی جیب سے، اللہ کے غیب سے. مستقل کوئی جو ہے ذریعہ نہیں ہوتا مدارس کے لیے، کوئی فنڈز نہیں ہوتے. مسلمان کی حلال کمائی، مسلمان کی جیب کی کمائی. مسلمان کی جیب یہ مدرسے کا خزانہ ہے، یہ مدرسے کا خزانہ ہے. اور تھوڑے لوگوں کو وہم رہتا ہے ہمیں دے دیں گے تو مدرسے میں جو ہے بے ایمان کر کے کھا لیں گے. وہم ہے یہ. پیسے دے تو انہوں برت لیتی، مدرسے میں نہیں لگاتے. ارے تو دیتا 100 روپے کے لیے کہ کوئی عالم اور جو ہی کوئی علماء کیا اپنا ایمان خراب کر لیں گے؟ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے ان کو پیسے دیے تو جو انہوں کھا لیتی. اچھا بھائی، کون بولے پیسے دیو؟ بلکہ پیسے نہ مت دیو. جیسے ہمارا مدرسہ بیتم چلے میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو وہ جب بھی آتے سال میں 1 بار یا 2 بار وہ پیروں میں پوچھنے والے پیر پوش لاتے، بنڈے پوچھنے کے کپڑے بولتی دیکھو چابول میں ڈیزائن ڈیزائن کے لاتے. میرے بیٹھنے کے دفتر میں اور مدرسے میں اور جو ہے مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں وہ پاپوش لکھاتے. اور ایک آدمی ایسے ہمارے چابول کے انہوں ڈبے لکھاتے پیشاب کی جو ہے استنجا خانے میں رکھنے کے لیے. اور ایک ساتھی ایسے ہیں وہ رنگ کے ڈبے لگاتے ہیں، بالٹیاں بچوں کو کپڑے دھونے کے لیے اور کپڑے بھگانے کے لیے. کچھ لوگ چاول کا موٹا ڈال کے جاتے، کچھ لوگ دال کا موٹا ڈال کے جاتے، کچھ لوگ تیل کا ڈبہ ڈال کے جاتے، کچھ لوگ گھیوں کا آٹا بھی دیتے، کچھ لوگ گوشت بھی دلاتے. جب بننے لگے کچھ لوگ کڈیاں دلاتے، کچھ لوگ سیمنٹ دلاتے. قریب کے لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ اس کا خیال رکھیں. مدرسے میں اس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ پیسے نہیں دے سک رہے تو چیزوں سے جو ہے مدرسے کو پر کریں.
مدرسے کو پر کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بچوں کا چندہ دیں گے یہ بڑے میاں کا. عزیز سامعین، مدرسے کے اندر تمہاری حلال کمائی سے جہاں تک ہو سکے آپ اس میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. سینکڑوں آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو خرچ کرنے کے بارے میں ہے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء ہی میرے بندوں میں علماء ہی ایسے حضرات ہیں اور علماء ہی اللہ کا علم رکھنے والے، یعنی میرے قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے ہی مجھ سے ڈرنے والے، پڑھنے والے ہی مجھ سے ڈرنے والے ہیں. جی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور معاف کرنے والے ہیں. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو لوگ میری کتاب پڑھتے ہیں، جو لوگ ہاں بھائی اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. انشاءاللہ میں نے شروع میں بھی بتا دیا، اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی یہیں پر، انشاءاللہ سب مل کر پڑھ لیں گے. دیکھو آخری بات دھیان سے سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ میری کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے، پوشیدہ طور پر بھی کھلم کھلا بھی، اور کیا فرماتے ہیں علانیۃ یرجون تجارت لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہے. اللہ کے راستے میں دینے والا، اللہ کے لیے خرچ کرنے والا، مسجدوں پر خرچ کرنے والا، مدرسوں کے لیے خرچ کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا، اور کبھی نقصان میں نہیں جائے گا. اللہ دنیا میں 10 گنا دیں گے اور آخرت میں پتہ نہیں، اور اس کی نیکی میں اور کتنا اضافہ کر دیں گے. اس لیے میرے عزیزو، مدرسوں کے لیے جو ہے کہ اپنی حلال کمائی سے بھی حصہ جمع کریو، اپنا حصہ لیو، اللہ اس میں حصہ بھی دیں گے. اور جو ہے اصل چیز 2 باتیں میں بتانا چاہا وہ اس مجلس کے لیے خصوصاً وہ یہ ہے کہ پہلی بات بچوں کا چندہ دینا. بچوں کو مدرسے سے بھر دیو. اگر تم غریب ہیں پیسے نہ دیو لیکن بچوں کو دیو. اگر مالدار ہیں لیکن تم کنجوس ہیں، پیسے نہیں دے سک رہے، کم سے کم بچوں کو تو دیا لو. تمہارے بچوں کو یہ فری میں پڑھا دیں گے انشاءاللہ. یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو کیسا. نہیں، یہاں پر جو چندہ ہے وہ بچوں کا چندہ ہے. اصل تو مدرسے کو بچے دینا. اللہ ان بچوں کی برکت سے دوسرے لوگوں کو دلوں کو نرم کریں گا. جس کا مال لگنا ہے اللہ لگا دے گا، جس کا مال لگنا ہے اللہ لگا دے گا. آپ بالکل بے فکر رہو. پہلا چندہ اپنا بچوں کا چندہ دینا، اپنے بچوں کو مدرسے میں دینا. اور دوسری بات میں نے بتایا وہ کیا ہے، دیکھو کہ اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے وقف کرو. روز آدھا گھنٹہ ہی صحیح نیت کرو گے انشاءاللہ. آخر میں نے بتایا کہ بھئی مدرسے اسی کی بنیاد پر چلتے، مالدار مالداری کے حساب سے، غریب غریب کی حساب سے اللہ نے جتنا دیا اور اتنا خرچ کرنے کی کوشش کرو. زبردستی کسی پر کوئی نہیں ہے جی، نہ ہماری زبردستی ہے اور نہ اللہ رسول کی زبردستی ہے. بس فضیلت بتا سکتے ہیں اور قبول کرنے والے تو اللہ ہے. اللہ رب العزت مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھو آخر میں ایک بات اور بھی سنتے جاؤ. اس وقت میں بہت سارے ہمارے نوجوان آن لائن میں زیادہ گھسے ہوئے رہتے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور رات دن ان کے ہاتھوں میں موبائل چلتا رہتا ہے. جو لوگ مدرسے کے لیے وقت تو نہیں نکال سک رہے، اور جن لوگوں کو استاد نہیں مل رہا ہے، اور جو لوگ وقت دینے سے معذور ہیں، لیکن
گھر بیٹھے بیٹھے بھی آن لائن کے ذریعے سے فون پر پڑھانے والے استاد موجود ہیں، اور اچھے سے اچھے استاد علماء اور مفتیان کرام بھی آن لائن میں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی نمبر دیا پڑھنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، آج کا دور ایسا ہے کہ ہر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے بچپنے میں اتنے مدرسے کہاں تھے، اور اتنا بولنے اور سمجھانے والے کون تھے، اور اتنے جلسے جلوس کہاں ہوتے تھے؟ علماء کا ایسا مجمع ہمارے سامنے کہاں موجود ہوتا تھا؟ اب موقع ہے جی، ہر مسجد میں مکتب ہے، ہر گاؤں میں 1 سے 3-4 مدرسے بھی ہیں، اور جو لوگ مکتب اور مدرسے میں نہیں جا سکتے اور ان کے ہاتھوں میں فون ہے، اگر ان کے پاس آدھا گھنٹہ بھی اگر ٹائم ہے تو قرآن جو ہے اگر تھوڑا سا دماغ لگا لیں گے، اللہ کا کلام ان کے سینے میں آ جائے گا۔ پڑھانے والے مشفق اساتذہ آن لائن کے ذریعے سے بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسا بھی پڑھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔